اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا حقیقی علم فضل و کرم فرمانے والے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں کلام فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تمام مخلوق اپنے تمام اوقات و اسباب استعمال کر کے سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ان کی شان خود ان کے رب نے بلند فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور ہر آن ان رفعتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی یعنی بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں میں سے 5 صفات شروع میں مذکور آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں خدا تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد ہیں۔ شاہد کا ایک معنی حاضر و ناظر ہے اور دوسرا معنی گواہ ہے، اور مفردات راغب میں ہے کہ الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ، یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا مع حاضر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ ہو، اور اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی یہاں تفصیلی معنی حاضر و ناظر ہی بنے گا، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہاں والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اس لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت بھی عامہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، یعنی مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر کے لغوی معنی ہے سامنے موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا، اور ناظر کے کئی معنی ہیں جن میں ایک واضح معنی ہے دیکھنے والا، اور حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قدسی قوت والا، ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ اس عقیدہ کی دلیل اوپر موجود آیت ہے، اور اس
عقیدے کی دلیل حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور قریب ہے کہ میری امت کی سلطنت ان تمام مقامات پر پہنچے اور مجھے دو خزانے سرخ اور سفید دیے گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ مقرب فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں، میں نے عرض کی اے مولا تو ہی سب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ تب اللہ پاک نے اپنے شایان شان اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں اہل حق میں سے اس مسئلے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ دائم اور باقی ہیں اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی فرماتے ہیں، اور ان میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں ہے۔ اور شاہد بمعنی گواہ کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک شخص ہوگا، اور ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ دو شخص ہوں گے، اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس نبی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ جواب دے گا جی ہاں۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے۔ دوسری صفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبشر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجتماعاً اور ان کے علاوہ 50 کے قریب صحابہ کو انفراداً دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی زبان مقدس نے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی بزرگوں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی جوانوں اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا مژدہ سنایا۔ اس کے علاوہ ایمان، اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ کے حامل افراد کو جنت کی بشارت عطا کی، بلکہ تمام امت کو عام بشارت سے نوازا۔ مشہور مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل طاعت کو جنت اور اہل محبت کو دیدار الہی کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی مبشرن والی صفت سے فیض پانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دیا، لوگوں کو بشارتیں دینا، ان سے باعث نفرت اور تشویش کن باتیں مت کرنا، اور لوگوں کی آسانیاں ملحوظ رکھنا، انہیں سختی میں نہ ڈالنا۔ اور تیسری صفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نذیر ہیں، یعنی لوگوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔
इंसानी फितरत ऐसी है कि उसे इस्लाह के लिए जहाँ तरगीब की ज़रूरत है वहीं तरहीब और इंजार की हाजत है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों, फासिकों, फाजिरों को जहन्नम के अजाब के मुतालिक भी बहुत वजाहत से मुतनब्बह फरमाया। इस सिफत की मिसाल एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाई, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई और पतंगे और परवाने उसमें गिरने लगे और यह शख्स उन्हें उससे हटाता रहा। इसी तरह मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर जहन्नम की आग में गिरने से बचा रहा हूँ। चौथी सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाई इलल्लाह है, यानी लोगों को खुदा की तरफ बुलाने वाले हैं। काफिरों को ईमान, फासिकों को तकवा, गाफिलों को याद इलाही, काहिलों को अमल और महरूमों को कुर्ब की तरफ दावत देने वाले हैं और ज़ाहिर व बातिन से कामिल गुलामी में आने वालों को बारगाह कुद्स में पहुंचाने वाले हैं। दावत इलल्लाह यानी लोगों को खुदा की तरफ बुलाना तमाम अंबिया की बेअसत का सबसे बुनियादी मकसद रहा है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस राह में सबसे ज़्यादा मशक्क़तें उठाई। चुनांचे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जैसे खौफज़दा किया गया किसी और को ऐसे न किया गया, और अल्लाह की राह में मुझे जैसी तकलीफें पहुंचाई गई ऐसी किसी दूसरे को नहीं पहुंचाई गई। पांचवी सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिराजब मुनीरा हैं, यानी चमकाने वाले, रोशनियां फैलाने वाले आफताब हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ्र की जुल्मतों और शिर्क की तारीकियों को ख़त्म करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वह आफताब रिसालत हैं जिनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदाकत और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालत और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हया व सखावत और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म व इबादत का नूर पाया। इसी सूरज की तजल्लियात से हज़रत यासिर, अम्मार, सुमैया, खुबैब, हज़रत सुहैब और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस्तिकामत पाई। इसी आफताब की ताबानी व तवानाई ने आसमान हिदायत के सितारे वह बुलंद हौसला, आली हिम्मत, जफाकश, सरापा इखलास और मर्द मुजाहिद पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का आला दर्जा हमें अता फरमाए और आफताब नबूवत की ज़ियापाशियों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए।